طاعة الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح هدى وسفینۃ نجات. سرنامہ کلام میں جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ میں نے آیت نہیں پڑھی ہے بلکہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو سید الشہداء کے بارے میں ہے، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ عرش کی دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح ہدن ہدایت کا چراغ ہیں، و سفینۃ نجات اور نجات کی کشتی. جن کو عربی زبان سے ایک شوق و شغف رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ ہدایت اور نجات پر الف لام نہیں ہے، یعنی یہ حدیث اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. ایک خاص قسم کی نجات ہے جو سید الشہداء کے صدقے میں ملے گی، ایک خاص قسم کی ہدایت ہے کہ جو سید الشہداء کے صدقے میں ملے گی. نجات بھی ایک خاص قسم کی ہے، ہدایت کی بھی ایک خاص قسم ہے کہ جو ملے گی. مصباح کا مطلب ہے چراغ، سفینہ کا مطلب ہے کشتی. کشتی سید الشہداء کن کو اپنی کشتی میں بٹھائیں گے؟ اور مصباح و ہدن، یہ ہدایت کا چراغ جب جلے گا تو کس چیز کی جانب سید الشہداء روشنی کے ذریعے منور کر کے ہم کو، آپ کو، سب کو اس چیز کی جانب توجہ دلوائیں گے، اس چیز کی جانب ہماری توجہ مبذول ہوگی اور ہم اس کو دیکھ سکیں. چراغ جب جلتا ہے تو آپ کے اور چراغ کے اطراف میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھتی ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ ختمی مرتبت نے تو فرما دیا اور فرما کر دنیا سے تشریف لے گا کہ مصباح ہدن، ہدایت کا چراغ، لیکن یہ چراغ کب تک جلے گا؟ اور چراغ جب جلے گا تو اس کے اطراف میں یہ کہاں تک روشنی پھیلائے گا؟ اور روشنی جب یہ چراغ پھیلائے گا تو کس چیز کو دکھائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اس سے بڑھ کر یہ ایک عجیب بات ہے کہ فرمایا مکتوب عن یمین العرش. نماز کے بارے میں ختمی مرتبت نے گفتگو فرمائی، روزے کے بارے میں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر عبادت کے بارے میں گفتگو فرمائی. لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا، جہاں تک معلومات ہے میری، کہ فرمایا عرش الہی پر لکھا ہے. جب ختمی مرتبت نے یہ بیان فرما دیا کہ عرش الہی پر لکھا ہے تو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ عرش الہی کب سے عرش الہی ہے؟ عرش الہی جب سے عرش الہی ہے وہاں پہ دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے. عجیب ہے جملہ. بہرحال اس بات کو یہاں تک آپ سمجھ گئے. اب امامت کے مزاج کو سمجھیے. امامت کے مزاج کو اگر آپ کو سمجھنا ہے قرآن کی مدد سے تو پورے قرآن کو چھوڑ کر صرف ایک واقعے کی جانب اشارہ کروں گا میں کہ پروردگار عالم کی مشیت کسی کو دیکھتی نہیں ہے، بل نہیں آتا اس کی پیشانی پر. خدا نے ایک اونٹنی کو کہہ دیا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور دوسری آیت میں فرمایا لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھو یہ جو اونٹنی معجزے کے ذریعے نکلی ہے نا، حضرت صالح نے دعا کی ہے، پہاڑ شق ہوا، پہاڑی میں سے اونٹنی نکلی، اور حضرت صالح کا صرف ایک مطالبہ تھا. خوب توجہ کیجیے گا، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن تاریخ کے ان واقعات کو بیان کرتی ہے جو بشر کے ہم فیہا خالدون تک ہمراہی کریں. یعنی اگر ایک واقعے کو بھی سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو انسان اپنے اطراف میں جہنم کو دیکھے گا، اور اگر واقعات کو ڈھنگ سے اور طور طریقے سے سمجھ لیا تو انسان بہشت کی جانب اپنے سفر کو اختیار کرے گا. ایک خوب توجہ کیجیے گا، ایک مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے جناب صالح کا؟ دیکھو
ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پینا. یہ نہیں کہا تھا پانی خرید کر پلانا، یہ نہیں کہا تھا تمہارے گھر کے کنویں سے یہ پانی پیے گی اونٹنی، ایک دن یہ پانی پیے گی ایک دن تم پانی پینا. بری نیت سے اس کو چھونا بھی مت. تو پروردگار عالم نے اس کام کے بعد فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ان سے رسول ان کا کہتا رہا، جناب صالح کہتے رہے، دیکھو ناقۃ اللہ وسقیہا، ایک مطالبہ ہے، اونٹنی ہے خدا کی، پانی پیے گی تمہارے گاؤں کے کنویں سے، نہر سے، دریا سے، ایک دن تم پانی اٹھا لینا، ایک دن یہ پانی پیے گی. اس سے زیادہ کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں. خدا نے کہا کہ اگر تم چھو گے بری نیت کے ساتھ، جملہ سنیے، فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، خدا نے ان کے گناہ کے وسیلے سے تابڑ توڑ ان پر یکے پس از دیگر عذاب بھیجا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، خدا کو ڈر نہیں لگتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی کل 500 ہزار 1,10,00,000 لوگ کہیں ایک اونٹنی کے قتل کرنے پر خدا نے عذاب بھیج دیا، ہم خدا کو نہیں مارے. خدا کہہ رہا مت مانو تم کو مجھ کو. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، پیشانی پر بل نہیں آئے گا مشیت کی. انتم ومن فی الارض تکفروا جميعا، تم سب کے سب کافر ہو جاؤ. خدا کا رتی برابر بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. یہ خدا کی مشیت کو سمجھ لیا. یہ جو خداوند تبارک و تعالی اونٹنی کو جو پہاڑ سے نکلی تھی چھونے پر کہہ رہا ہے فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تابڑ توڑ عذاب خدا نے بھیجا، یکے بعد از دیگرے عذاب مسلسل بھیجے گا. وَلَا يَخَافُ فَسَوَّاهَا، ملیا میٹ کر دیا ان کی بستی کو. عذاب ایسا نازل ہوا، ایک آدمی نے قونچے کاٹی تھی ناقہ سودے کی، ایک آدمی نے پے کیا تھا، پیروں کو کاٹا تھا. خدا فرما رہا ہے بِذَنبِهِمْ، ان سب کا گناہ تھا شامل. یہ اونٹنی تھی، کہا تھا دیکھو میری دعا سے نکلی ہے، پانی پیے گی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے وہ حسین ابن علی کہ جس کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے، جس کی پرورش شیر فاطمہ کے ذریعے ہوئی ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہاں پر حسین ابن علی کو بری نیت سے چھونے کی بات نہیں ہو رہی، ان تمام ظلموں کی بات ہو رہی جو سید الشہداء پر کیے گئے. لہٰذا اس جملے کو دیکھیے آپ اور اس اونٹنی کے واقعے کے ساتھ جوڑیے اور پھر جا کر زیارت عاشورہ کے اس ترجمے میں پڑھیے. لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہے اس قوم پر جو کربلا کے واقعے کو سنے، خاموش رہے، گفتگو کرے. یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ راضی رہے. جو حسین کے ساتھ ہوا صحیح ہوا، اگر دل میں خیال بھی آیا تو ان پر بھی اسی طرح سے لعنت ہے جس طرح سے قاتلان امام حسین پر. اس کے بعد ایک اور مرحلہ امامت کا کہ امامت پروردگار عالم کی تلخ ترین مشیتوں کو روح زمین پر عملی جامہ پہناتی ہے. وہ مشیتیں کہ جن کو سن کر اور جن کو دیکھ کر انسان کا پتا پانی ہو جائے، امام معصوم ولی خدا بہت آسانی کے ساتھ ان مراحل سے گزر جاتا ہے. ایک مثال دوں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا. ابراہیم بڑی مرادوں منتوں کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، تمہاری اسماعیل نام رکھا ہے، دیکھو اس کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم لے کے چلے گئے، ذبح کرنے کی تیاری کر لی. کیا فلسفہ تھا، کیا تھا، کچھ نہیں پتا. یہ مشیت الہی ہے. بشر کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تعبد اور بندگی کے مرحلے پر ہے. بشر پروردگار کی مشیتوں سے اور مصلحتوں کے راز سے واقف نہیں ہے. بشر اپنے اسٹیٹس کو واضح کرے. تو اسی بات کو لیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ہر جو میں شاید پچھلے سالوں میں یہاں پر کہا، کہیں اور کہا ہوگا مجھے نہیں یاد، بہرحال یہ حدیث سن لیجئے کہ یہ سید الشہداء نے کام کیوں کیا، یہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا. میں اس کو روک کر یہاں پر ایک بات کہوں آپ سے. آپ سب کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، اور سب وہ خبریں اس میں دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، 85 قسم کی اس میں تجزیے اور تحلیل آتے ہیں. لیکن جب آپ جا کر حقیقت کو دیکھتے ہیں تو حقیقت ایک بڑے عجیب انداز سے اپنے آپ کو دکھاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 30 سال 40 سال بعد جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ریلیز کرتی ہیں حکومتیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ اس وجہ سے ہوا تھا، وہ اس وجہ سے ہوا تھا. 10,000 قسم کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، 10,000 قسم کی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جہاز کریش کیوں ہو گیا. جب تک بلیک باکس نہ کھلے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور کبھی کبھی بلیک باکس کھلنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا. تو یہ جو سید الشہداء کے ساتھ حادثہ ہوا، میرے اور آپ کی قیاس آرائیوں کی نظر نہیں کیا خدا نے. سارا اللہ اگر سید الشہداء ہیں، خدا کا خون، تو خدا کا خون اگر ہیں اور یہ سرزمین کربلا پر بہا تو خدا خود اپنے خون کے بہنے کی تشریح کرے گا.
خدا خود اپنے خون کے بہنے کے اسباب اور عوامل کو بتائے گا۔ آسمان سے وصیت اتری، رسول خدا قید حیات میں ہے، وصیت نازل ہوئی، جبریل وصیت لے کر آئے۔ یہ واقعہ اصول کافی میں ہے، غیبت نعمانی میں ہے، ہماری احادیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول خدا کے پاس وصیت لے گئے، یا رسول اللہ یہ وصیت ہے، کس کو دوں یہ وصیت؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل بیت کے لیے ہے جو منتجبین۔ کہا کون ہے میرے وہ اہل بیت کے جو منتجبین ہیں؟ رسول خدا کا آخری وقت ہے، بندگی کے مرحلے کو دیکھیے، بھائی علی فاطمہ حسن حسین کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن کیونکہ حکم خدا کی طرف سے آیا ہے تو پوچھا بھی خدا سے جائے گا کہ پروردگار تو بتا یہ وصیت کس کو دوں؟ خوب توجہ کیجئے، لہٰذا رسول خدا بندگی کے خطوط کو معین فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، جاننے کے باوجود جبریل سے استفسار فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کس کو وصیت دوں؟ بس کہا کہ آپ کے گھر والے۔ کون ہیں؟ کہا کہ جو علی کے اولاد سے۔ وصیت دی گئی، 12 مہریں تھیں اس پر۔ جب رسول خدا گئے آپ نے وہ وصیت جناب امیر کو دی، جناب امیر نے 12 میں سے ایک مہر توڑی، جو اس پر لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ جاتے وقت امام حسن مجتبیٰ کو دی، امام حسن مجتبیٰ نے جو لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جاتے وقت وصیت جناب سید الشہداء کے حوالے کی، اور سید الشہداء نے اس پر جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ روایت کے مطابق اس پر لکھا ہوا تھا کہ اے حسین مدینے سے باہر نکلو، وقاتل اقتل و تقتل، قتال کرو، شمشیر کھینچو، تلوار چلاؤ، جو لوگ تمہارے سامنے ہیں ان کو قتل کرو اور پھر قتل ہو جاؤ۔ ایک قوم کو لے کر نکلو، لا شہادت لہم الا معک، ایک ایسی قوم کو، ایک ایسے گروہ انسانی کو لے کر نکلو جن کو شہادت سوائے تمہارے ساتھ رہنے کے کہیں اور میسر نہیں ہوگی۔ شہادت کی تعریف یہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں مر جائے وہ شہید ہے، لیکن جو شہادت سید الشہداء کے ساتھ ان کو نصیب ہوگی وہ شہادت ان کو اب کسی کے ساتھ نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ کون سی شہادت نصیب ہوگی؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، یہ آخرت میں حسین ابن علی کی دہلیز پر رہیں گے، ان کی جنت حسین ابن علی کی چوکھٹ ہے، معرفت کا یہ مرحلہ ہے، اور یہ حسین ابن علی کی مدد کریں گے، لیکن ان کو کہا جائے گا السلام علیکم انصار رسول اللہ، انصار امام حسن ہیں، انصار جناب سیدہ ہیں، انصار جناب امیر المومنین ہیں۔ اور کیونکہ آپ نے توجہ سے سنا، معصوم کا حکم ہے جب ایک چیز کو مجمع تیار و ہضم کرنے کے لیے تو اس کو مزید آگے بتایا جائے۔ ان کی جو معرفت تھی سید الشہداء کے ساتھیوں کی، وہ اس مرحلے پر ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو، ان کا قبلہ صرف حسین ابن علی ہیں، کسی اور طرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں معمولی سی بات ہوگی، نہیں، جناب امیر المومنین کے اصحاب کبھی کبھی صفین اور جمل کے میدان میں مشورے دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو نکتہ چینی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن یہ تمام کی تمام ان کی توجہ حسین ابن علی پر ہے، اور حسین ابن علی کی توجہ بھی انہی پر ہے۔ چھوٹا سا جملہ بتاؤں گا اصحاب سید الشہداء کے سلسلے میں۔ چراغ بجھایا، واقعہ آپ کو پتا ہے، چراغ جلایا، سب بیٹھے تھے، مولا نے فرمایا اتخذوا اللیل جنۃ، رات کی تاریکی کو اپنے لیے ڈھال قرار دو اور نکل جاؤ۔ سب نے کہا یا اپنا رسول اللہ کیسے جائیں؟ رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے قیامت میں رسول خدا سے؟ خوب توجہ کیجیے گا، یہ ایک عجیب ڈائمنشن ہے۔ پھر سید الشہداء نے ان کو ایک بہانہ سکھایا کہ دیکھو میرے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ تاکہ کل اگر دنیا تمہارا مذاق اڑائے تو کہہ سکو کہ ہم حسین کے گھر کی خواتین کو بچا کر لائے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے سید الشہداء کی عظمت کو، فرمانا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن تمہاری عزت بھی باقی رہے، تمہاری جان بھی باقی رہے، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ ہے کرامت سید الشہداء۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں اے حسین ابن علی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور مقاتل بتاتے ہیں کہ مرتے وقت اصحاب نے، مشکل بات ہے لیکن ذرا اس خول سے نکلیے جس خول میں آپ کو رکھ دیا گیا ہے۔ حسین ابن علی کے زانوں پر سر ہے سعید ابن عبداللہ کا، کلمہ نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہیں حسین یہ بتائیے وفائی تو آپ کے ساتھ وفا کی؟ تو مولانا پھر کیا کلمہ؟ سرکار آپ حسین ابن علی جب موجود ہے مجسم توحید سامنے ہے، اگر حسین ابن علی کے ساتھ وفا میں مثال دوں آپ کو، رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے،
تمام عوالم سے گزرتے گئے، آخری مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. آپ وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں پر کسی نبی مرسل نے قدم نہیں رکھا، کوئی ملک مقرب وہاں تک نہیں پہنچا، آپ پہنچے اور آپ کے بعد کوئی نہیں پہنچے گا. رسول خدا فرمائے جبریل رک جاؤ ذرا، ہم وضو کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں داخل ہوتا ہوں عرش الہی میں واجب قربت اللہ. کوئی ایسی نیت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جب مرحلے عرش الہی پر ہیں اور خدا خود اٹھا کے وہاں تک لایا ہے تو یہ پورا کا پورا سفر قربتاً اللہ ہے. اب رسول خدا کو نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ سید الشہداء کے ساتھیوں کی معراج ہے کہ حسین کی خاطر خون بہا. لہٰذا اب یہاں پر نہ کوئی نیت کی ضرورت ہے، نیت ہو گئی جو کرنی تھی. تو سید الشہداء نے کہا کہ لے کر ان کو نکلو، ان کے ساتھ ان کو شہادت نصیب ہو. اب اس خطبے کو سمجھیے، اور اس خطبے کو سمجھنے کے بعد ہمارا گفتگو کا موضوع آپ کے ذہنوں سے کہیں اوجھل نہ ہو جائے اور دھندلا نہ پڑ جائے کہ یہ چراغ کس چیز کو دکھا رہا ہے. حسین ابن علی جو ہدایت کا چراغ ہیں، یہ چراغ کی روشنی کس چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہے؟ یہ جو سفینہ نجات ہیں یہ اپنے راکبین کو، بیٹھنے والوں کو، سوار ہونے والوں کو کس طوفان سے لے کر باہر نکل رہا ہے. رسول خدا کی حدیث آپ کے سامنے، مثل اہل بیتی کا مسلۃ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرقا. میرے گھر والوں کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، نوح کی کشتی کی سی ہے. جو اس میں بیٹھے گا نجات پائے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا. تو یا رسول اللہ وہاں تو طوفان تھا، یہاں کون سا طوفان ہے؟ یا رسول اللہ وہاں تو نجات دی تھی آپ نے طوفان سے، حسین ابن علی کس طوفان سے نجات دیں گے؟ حسین ابن علی کون سی نجات دیں گے؟ موضوع گفتگو یہ ہے. سید الشہداء کے خطبے کو دیکھیے آپ. سید الشہداء کے خطبے دو طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو. ایک خطبے وہ جو سید الشہداء اپنے آپ کو ایک عام متقی مسلمان کے مرحلے پر رکھ کر رسول خدا سے جس نے علم حاصل کیا ہو عام مسلمانوں سے گفتگو فرما رہے ہیں. مسلمان یہ مت سمجھئے تمام مسلمان رسول جناب سید الشہداء کو سمجھتے ہیں کہ عرش سے تعلق ہے، جبریل پیغام لے کر آ رہے ہیں. مسلمان کہتے ہیں رسول کا نواسا ہے، متقی ہے، عابد زاہد ہے، نماز روزہ کرتا ہے، پرہیزگار ہے. ایک بہت بڑی تعداد اس سے زیادہ جناب امام حسین السلام کو نہیں مانتی، اس حد تک مانتی ہے. کچھ ہیں جو سید الشہداء کو امین اللہ فی ارضہی، حجت خدا، لسان اللہ ناطق، وجہ اللہ، رسول خدا کے تمام کمالات کا وارث سمجھتے ہیں. تو مسلمانوں کی تقسیم دو طرح پر ہے. جب مسلمان ایسے ہیں تو سید الشہداء جو مسلمانوں سے گفتگو فرما رہے ہیں اس میں بھی سید الشہداء دو طرح کے خطبے دیں گے. ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو ایک عام اچھا متقی عادل پاک باز موثق مسلمان اس کے مقام پر رکھ کر. یہاں پر سید الشہداء کے گفتگو کا لب و لہجہ اور تیور مختلف ہیں. ایک دفعہ سید الشہداء ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، پیغام وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر سید الشہداء اپنے آپ کو حجت خدا ماننے والوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور ان تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مختصر سا خطبہ ہے. اور سید الشہداء عجیب رمزیہ انداز میں، ایک سائفر ہوتا ہے نا کوڈڈ وے میں، کوڈ کے ذریعے رمزیہ انداز میں، پراسرار انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. یہ خطبہ معین کرتا ہے سید الشہداء کے سفر کے راز کو اور اسرار کو. 8 ذی الحج کو نکلنے سے پہلے دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور ایک خطبہ دیا، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام، اور حمد و ثنا خدا کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا سید الشہداء نے، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات. موت نے بنی آدم کو اس طرح سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جس طرح سے جوان دوشیزگان اور خواتین کے گلے میں گلوبند. امام حسین علیہ السلام ہے، مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے، انشا پردازی کا مقابلہ نہیں ہے. ایک تو گھیرا بتایا، کہا کہ لیکن دیکھو گھیرے میں اس طرح سے لے رکھا ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا نوجوان، وہ جب گلوبند، گردن بند، لاکٹ، ہار پہنتی ہیں تو وہ باعث زینت سمجھتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے ہار پہنا. اگر ہو اس مرحلے پر
تو موت نے تو ہر ایک کا احاطہ کیا ہوا ہے، فاسق بھی مرے گا، فاجر بھی مرے گا، انبیاء اور رسول بھی گئے، نمرود اور فرعون بھی دنیا سے گئے، لیکن یاد رکھنا موت کو اپنے لیے زینت سمجھو۔ کیوں زینت سمجھو؟ کیونکہ عالم قدس میں اگر جاؤ گے وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ اسی موت کے سبب ملیں گی۔ خط الموت علی ولد آدم وخط القلادۃ علی جید الفتح۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا کہ جو 14 کے 14 معصومین نے کسی نہ کسی طرح سے جملے کی جانب اشارہ کیا ہے اپنی زندگی میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ فرمایا میں اتنا والا اور اتنا مشعوف ہوں، اتنا دل تڑپ رہا ہے میرا، اتنا شوق ہے مجھے، اتنا اچھا لگ رہا ہے، جی اتنا شدت کے ساتھ چاہ رہا ہے میرا کہ میں اپنے اسلاف سے جا ملوں۔ اسلاف کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ، جعفر طیار، رسول خدا، امیر المومنین، جناب سیدہ، جناب ابو طالب، نہیں کہا نانا اور باپ سے اسلاف۔ اسلاف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سید الشہداء تڑپ رہے ہیں کہ جناب ہاشم کے پاس چلا جاؤں، عبد المطلب کے پاس چلا جاؤں، جناب عدنان کے پاس چلا جاؤں۔ یہ خود سید الشہداء اپنے اسلاف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سید الشہداء آپ امام ہیں اور آپ کو جناب عبد المطلب کا رتبہ آپ سے نیچے ہے، جناب ہاشم کا رتبہ آپ سے نیچے ہے، جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد دادی ہیں لیکن آپ سے نیچے، تو آپ تڑپ کیوں رہے ہیں؟ شاید سید الشہداء یہ جواب دیں اگر آمنہ اور فاطمہ بنت اسد نہ ہوتی، اگر ہاشم اور عبد مناف نہ ہوتے تو ہم کس کے پاک صلبوں میں اپنا مقام پیدا کرتے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یہ احسان کا اعلان فرما رہے ہیں سید الشہداء کہ جناب آمنہ کا احسان ہے کہ اتنی طیب و طاہر خاتون تھی کہ ہمارے نانا ان کی آغوش میں آئے۔ سیدہ کی آغوش اور ہے، جگر خار کی آغوش اور ہے، وہاں سوائے نجاست کے کچھ نہیں، یہاں سوائے طہارت کے کچھ نہیں۔ لہذا فرمایا یہ وما اولہنی الی اسلافی۔ اولہ کا مطلب ہے والے، ولا۔ آپ کہتے ہیں شوق و ولا کے ساتھ، یہ جملہ اردو میں ہوتا ہے، یعنی بہت مشتاق ہوں میں کہ اپنے اسلاف سے جڑ جاؤں، جلد سے جلد اس دنیا سے نکلوں۔ کس طرح سے؟ جو یعقوب کو یوسف سے تھا، قرآن میں جا کر پڑھ لیجئے۔ اور پھر فرمایا قد خیر لی مصرع انا لاقی ہے، میرے لیے کٹ کر مرنے کی، شہید ہونے کی جگہ چن لی گئی ہے، جس کا مجھے اختیار دیا گیا ہے، اس کو چن لیا گیا ہے، انا لاقی ہے، میں وہاں پر پہنچ کے رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے سید الشہداء مکے سے نکل رہے ہیں، فرمانے دیکھو مجھے شہید ہونے کے لیے جانا ہے۔ لہٰذا اب اگر 2 محرم کو سید الشہداء 7 ذوالجنہ تبدیل کر رہے ہیں اور نام پوچھ رہے ہیں کہ اس زمین کا نام کیا ہے، نینوا ہے یا اپنا رسول اللہ، کوئی اور نام ہے غازریہ ہے اس زمین کا نام، کوئی اور نام ہے شط الفرات بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام ہے، فرمایا عرض کیا جب اپنا رسول اللہ کربلا بھی کہتے ہیں، جیسے ہی سنا ذوالجنہ سے زمین پر تشریف لائے اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء۔ تو یہ نہ سمجھے کو کہ سید الشہداء کو علم نہیں تھا، یہ سید الشہداء نے مورخ کے لیے واقعے کو انجام دیا ہے کہ دیکھو سید الشہداء اور خدا کے درمیان کوئی وعدہ تھا، جیسے ہی کربلا کا نام سنا سید الشہداء نے کہا یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اسی مقام پر جب خیمے لگائے جا رہے تھے فرمایا ہذہ التربۃ التی وعدنی بہا رسول اللہ ولا خلف لوعد رسول اللہ، یہ وہی مٹی ہے جس کا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ جب کربلا کو سمجھیے حسین ابن علی کی گفتگو کے ذریعے سمجھیے، احادیث کے ذریعے سمجھیے، روایات کے ذریعے سمجھیے، زیارات کے ذریعے کربلا کو سمجھیے۔ کربلا یعنی کیا مطلب؟ یہ کون سا چراغ حسین ابن علی جلانا چاہتے ہیں اپنے خون کے ذریعے؟ یہ کون سی ہدایت کی کشتی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حسین ابن علی اپنی شہادت کے ذریعے؟ دوبارہ آئیے اسی خطبے پر، خیر لی مصرع انا لاقی ہے، ایک کٹ کے مرنے کی جگہ چن لی گئی ہے اور میں وہاں جا کر رہوں گا۔ اور پھر فرمایا رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی جو رضا ہے ہم اہل بیت کی وہی رضا ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ یعنی بے ادبی ہے، جسارت ہے، لیکن کہنے دیجئے ظلم کو آپ تک پہنچانا ہے۔ جناب سیدہ کی بیٹیاں، بہویں، نواسیاں، پوتیاں یہ معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، ان میں سے ایک بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن یہ صبر کے ساتھ
اس عالم میں مجمع عام سے گزریں گی. خدا چاہتا ہے ان کو یہ کام ان کے ساتھ ہو. رضا اللہ رضانا اہل البیت، جو خدا نے حکم دیا ہم وہ کام انجام دیں گے. اور اس کے بعد بھی فرمایا کأنی، عجیب جملہ ہے سید الشہداء کا، کہ جس میں سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کی. کأنی بأوصال تقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. سید الشہداء فرما رہے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے صحرا کے خونخوار بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑوں کو صحرا میں بھنبوڑ رہے ہیں. یہ جملہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جانور پر امام کا گوشت حرام ہے، سانپ جناب امیر المومنین کو نہیں ڈس سکتا، یہ بدبخت انسان ہے جو معصوم کو ڈستا ہے. جانور وحشی جانور ہو جائے. آپ کے سامنے واقعات ہیں. برکت الصبا میں ڈالا گیا امام علیہ السلام کو، شیروں نے آ کر سر جھکا لیا. امام اپنے دست مبارک سے ان پر شفقت کا اظہار فرمایا. امام نے امام کے گوشت کو جانور منہ نہیں لگا. جانور امام کو اذیت نہیں کر سکتا. جتنا اڑیل گھوڑا ہو، ایک دفعہ وجود امام اگر سوار ہوگا ہمت نہیں ہے کہ پشت سے اپنی گرا سکے گھوڑا امام کو. یہ ہمارے عقائد کا جزو ہے. کیوں؟ ذل کل شیء، ہر چیز رام ہے امام کی اطاعت کے آگے. عقائد کو اپنا درست کیجیے. لہذا پھر امام حسین علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کے ٹکڑوں کو کربلا اور نواویس کے درمیان، نواویس کربلا سے باہر ایک مقام ہے، اور کربلا اور نواویس کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھنبوڑ رہے ہیں صحرا کے بھیڑیے. علماء نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ نواویس وہ جگہ ہے جہاں حر کا مقبرہ اور روضہ ہے، اور کربلا تو آپ جانتے ہیں حر کو سید الشہداء نے اپنے جسم کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا ہے. اور صحرا کے بھیڑیوں سے مراد ہے لشکر یزید کے سپاہی. اور پھر فرمایا فَيَمْلَأْنَا مِنِّي اکراشن صُغْبًا، فرمایا اس طرح سے بھنبوڑ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں حرص اور لالچ کے ساتھ اپنے میدوں کو ہمارے گوشت سے بھر لیں. یہاں پر سید الشہداء نے یزید کے لشکر کی بے رحمی کا ذکر کیا ہے، اور یزید کے لشکر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس حد تک شدید دشمنی ہم سے رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء نے عجیب جملہ فرمایا یجمع اللہ لہم لن تشز ان رسول اللہ لحمتہ. خوب توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں پتا کہ اس خطبے کا حق کس حد تک ادا ہو رہا ہے. پہلے فرمایا میرے بدن کے ٹکڑے، یعنی جون حبشی غلام سید الشہداء کے بدن کا ٹکڑا، حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کے بدن کا ٹکڑا، ابو الفضل عباس تو ہیں ہی اپنے مقام پر. علی اکبر کے بارے میں کیا بات کروں، مسلم ابن اوسجہ، بریر، عابس ابن شبیب شاکری، حر ابن یزید ریاحی، جتنے بنی اسد اور ازد کے لوگ تھے، جتنے بھی کوفے کے لوگ تھے، جتنے بھی یمن کے لوگ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، اگر سید الشہداء کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے بدن کے ٹکڑے یہ میرے وجود کا حصہ ہیں. تبھی اپنی پائنتی پر جگہ دی کربلا میں، فرمایا کہ یہ میرے بدن کے ٹکڑے ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے اپنے شکم کو ان سے بھر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ عجیب جملہ ہے یجمع اللہ لن تشز ان رسول اللہ لحمتہ. دیکھو رسول خدا کا ایک رشتہ بھی جو ہے نا، خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر، لحمتہ سید الشہداء فرمانے رسول خدا کا جو ایک رشتہ بھی ہے کسی کے ساتھ، اور جس کے ساتھ بھی رسول خدا کا رشتہ ہے وہ رسول خدا سے دور ہٹ کے کہیں اور نہیں جا پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اپنے سفر سے پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرے نانا سے تعلق جوڑنا ہے تو ہمارے ساتھ چلو، لن تشزن رسول اللہ لحمتہ. اور اگر میرے ساتھ چلے تو ہوگا کیا، یجمع اللہ لہم یجمعہم اللہ لہو فی حضیرت القدس. خدا رسول خدا کے تمام رشتوں کو عالم بہشت میں رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر اکٹھا رکھے گا، ایک ساتھ رکھے گا. جب یہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِهِ، یہ سب کے سب امام حسین کے ساتھ ہیں. ان کے درجات مختلف ہیں، ابو الفضل عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب علی اصغر بھی ہیں، حبشی غلام بھی ہے، کوفے کے لوگ بھی ہیں، یمن کے لوگ بھی ہیں. درجات میں فرق ہے، ابو الفضل عباس کے بھائی بھی ہیں، لیکن اکٹھے ہیں ایک جگہ پر کیونکہ ان کا قبلہ ایک تھا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں امیر المومنین کے پیچھے، فرض کیجئے 35 ہجری کوفہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ اور ہم، کہاں جناب امیر، کہاں نور کہاں اندھیرا، کہاں طہارت کہاں نجاست. لیکن جناب امیر بھی کہیں گے
قبلے کی طرف رخ ہے، آپ بھی کہیں گے قبلے کی طرف رخ ہے، تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں مولانا جہاں جناب امیر کا رخ ہے وہیں ہمارا رخ ہے، جناب امیر کے صدقے میں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے، تو جہاں ابو الفضل عباس کا رخ ہے حسین کی طرف، وہیں جون کا رخ ہے، وہیں مسلم کا رخ ہے، وہیں عابس کا رخ ہے، وہیں حبیب کا رخ ہے۔ فرمایا جناب سید الشہداء نے، خدا رسول خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو حزیرۃ القدس میں رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر جمع کرے گا۔ شہید ہو رہے ہیں یہ رسول خدا کی خاطر نہیں، امام حسین کی خاطر۔ سید الشہداء فرمانا ہے رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر یہ سب کو بہشت میں ایک جگہ پر رکھے گا۔ تقر بہم عینہ، یہ عجیب جملہ ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی رسول خدا کے میرے ساتھیوں کو دیکھ کر۔ دیکھیے رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو رسول خدا کی ظاہری زندگی میں 4 ہی تھے، جتنے تھے وہ وبال تھے رسول خدا کا ان کے علاوہ، مگر یہ کہ جو ان تک پہنچ جائے۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا، السلام علیک یا امہ، مادر گرامی آپ پر سلام ہو، وعلیک السلام، بیٹا حسین تم پر سلام ہو، مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، آپ کے پاس ایک عجیب سی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہے مجھے، کأنہا رائحۃ جدی، ایک خوشبو جو آ رہی ہے لگتا یہ ہے کہ نانا کی خوشبو ہے۔ یہ امام حسین نے کیوں کہا کہ لگتا ہے؟ آپ اپنے باپ کو والد کو دیکھیں کہیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمارے والد ہیں۔ آپ اپنی والدہ کو دیکھیں گے کہیں لگتا ہے کہ کوئی آپ ہماری آپ میری والدہ ہیں۔ اپنے بھائی کو دیکھیں گے آپ کہیں گے آپ سرکار یہ ایک مذاق ہو جائے گا، یہ آپ کی معرفت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے پہچاننے میں غلطی کریں۔ لاکھ ہم شکل ہو کوئی، لیکن آپ اپنے والدین کو پہچان لیں گے، آپ پہچان لیں گے۔ سید الشہداء نہیں پہچان پا رہے، خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر، مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایک خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، یہ لگتا یہ ہے کہ نانا کی خوشبو ہے۔ تو یہ حسین ابن علی نے کیوں کہا کہ نانا کی خوشبو ہے؟ کیونکہ مادر گرامی نانا کے وجود کا حصہ ہیں، اتنی یگانگت ہے عفت اور رسالت میں کہ بیٹا حد ادب سے عبور بھی نہیں کرنا چاہ رہا، ماں کی عظمت کو بھی برقرار رکھ رہا ہے۔ مادر گرامی کریں تو کیا کریں، آپ کی اور نانا کی خوشبو اتنی ملتی جلتی ہے، لیکن ایک طرف سے مقام عفت اور عصمت سے بھی آگاہی ہے، دوسری طرف مقام رسالت کو بھی جانتے ہیں۔ مادر گرامی پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی خوشبو ہے یا نانا کی۔ ماں نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی، سلام ہو تم پر اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سیدہ نے کیا فرمایا؟ رسول خدا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جناب رسالت مآب کے لیے سیدہ علی حسن حسین ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے بقیہ 4 آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو یہ جناب سید الشہداء کیوں فرما رہے ہیں کہ جون جیسے حبشی غلام کے لیے کہ جو کل مسلمان ہوا ہے آج آیا ہے، حبیب ابن مذاہب جو کسی زمانے میں مسلمان نہیں تھے، مسلم ابن اوسجہ بریر، یہ شہداء کربلا جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے، ان کو رسول خدا دیکھیں گے تقر بہم عینہ، جب رسول خدا ان کو دیکھیں گے تو رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی۔ کیوں ٹھنڈک آئے گی؟ کیونکہ یہ حسین سے جڑ چکے ہیں۔ جب ملائکہ زمین پر آتے ہیں، حوروں سے کہتے ہیں روایت کے مطابق کہ ہم زمین پر جا رہے ہیں، کیا لے کر آئیں؟ زمین پہ کچھ نہیں ہے، حوریں کیا منگوائیں گی؟ حوریں کہتی ہیں جب جا رہے ہو اگر تو زمین سے خاک قبر حسین ابن علی لیتے ہیں نا۔ حوریں جنت کو دیکھ رہی ہیں، لیکن قبر حسین ابن علی کی مٹی کی تاثیر الگ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ بہشت کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا حوروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ابن علی کی قبر کی مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جب قبر کی مٹی ہے تو حسین ابن علی کے ساتھی جنہوں نے مولا حسین کی خاطر اپنے خون کو بہایا، تو ان کو جب رسول خدا دیکھیں گے روایت کے مطابق تقر بہم عینہ، رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ کیونکہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا نا حسین، تم نے اس کی مدد کی، لہذا تم بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تقر بہم عینہ
وَيُنْجَزْ بِهِمْ وَعْدُهُ، اور انہی کے لیے وہ وعدہ جو اللہ نے رسول خدا سے کیا ہے وہ وعدہ ان کے ساتھ خدا پورا کرے گا۔ آپ جملوں پہ غور کر رہے ہیں، عجیب و غریب جملے نہیں ہیں، اسرار آمیز پر اسرار جملے جن کی تشریح ہونی چاہیے، جن کے بارے میں گفتگو ہو۔ اور پھر فرمایا، اب سید الشہداء واضح فرما رہے ہیں، من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ دیکھو، جو ہماری خاطر، خوب توجہ کیجئے گا، خدا کی خاطر نہیں، ہماری خاطر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیکھو پریشان مت ہو، اگر ہمارے ساتھ ہو تبھی خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہم سے ہٹ کر رگڑتے رہو پیشانی قیامت تک کے لیے، کاٹتے رہو چکر خانہ کعبہ کا، بڑی سے بڑی عبادتیں کر لو۔ سرکار اب آپ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ذر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے اور بے گناہ شہید ہو وہ ظلم و جور سے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر، حق کے اہل بیت کو مانے بغیر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو، من کانا باذلا فینا مہجتہ، بھئی آج حسین کے ساتھ شہید نہیں ہوئے، کل اور جنگوں کی شہید ہو جائیں گے، دفتر شہادت تو کھلا نہیں۔ سرکار خدا حدیث وصیت میں فرما چکا ہے کہ شہادت حسین کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ توابین نے مولا حسین کے بعد قیام کیا، واقع فخ ہوا، واقع حرہ ہوا، بعض نے، امام نے بعض پر گریہ بھی فرمایا، دکھ کا اظہار، شدید غم میں تھے۔ لیکن وہ جو سید الشہداء کے اصحاب ہیں، اگر کسی کو اس مقام تک پہنچنا ہے تو سید الشہداء کے اصحاب تک پہنچے تب جا کر وہ اس مرحلے پر پہنچے گا۔ لہٰذا کہیں پر بھی توابین نے قیام کیا، تمام کے تمام وہ واقعات، لیکن وہ اس مقام پر نہیں ہے۔ قاتلان امام حسین سے جنہوں نے انتقام دیا اور وہ اس انتقام لینے کے دوران اگر قتل ہوئے، وہ اس مقام پر نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس مقام پر نہیں جس مقام پر سید الشہداء کے ساتھی ہیں۔ لہٰذا حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ یہ جو میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ انسان کو عقل و ہوش سے عاری کر دیتی ہے، عقل کو چھین لیتی ہے۔ میں گسار ہو کوئی شخص، اس سے عقل کو چھین دیتی ہے۔ واحد حب علی کی میں ہے جو وجود میں آئے تو عقل عطا کرتی ہے اور بہشت تک لے کے جاتی ہے۔ اور یہ انیس نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ لہذا فرمایا، عجیب جملہ ہے، اس خطبے کو میں ختم کروں اور آگے بات کو بڑھاؤں۔ فرمایا، جو شخص تیار ہے اس بات پر کہ خدا سے ملاقات کرے اور ہمارے راستے میں خون بہانے کے لیے تیار ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں کل صبح مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو جملے ہیں سید الشہداء کے، جو ہمارے راستے میں خون بہائے گا، ہماری خاطر خون بہائے گا اور خدا سے ملاقات کرے گا۔ دیکھو خدا سے ملاقات تو ہر ایک کو کرنی ہے۔ نمرود بھی خدا سے ہی کے پاس ہی گیا، ابو جہل اور ابو لہب بھی خدا کے پاس گئے، فرعون بھی خدا کے پاس گیا، حامان بھی، قارون بھی، موسیٰ بھی خدا کے پاس گئے۔ لیکن دیکھو یاد رکھنا، ملاقات الہی کہ اس عالم میں تمہیں موت آئے کہ تم خدا کے پاس جاؤ تو خدا انعام و اکرام کرے، وہ ہمارے راستے میں خون بہاؤ گے تب مرحلہ قرب پر پہنچو گے۔ یہ سید الشہداء کا خطبہ اور سید الشہداء نے گفتگو ختم فرما دی۔ اور اس کے بعد سید الشہداء 8 ذی الحج کو مدینہ مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر سید الشہداء نے سفر کو اختیار کیا کوفے کا۔ حر نے راستہ روکا اور کوفے نہ جانے دیا گیا سید الشہداء کو، اور زبردستی جبرن سید الشہداء کو کہاں لایا گیا؟ کربلا۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ مبادا کہیں حسین ابن علی کوفے کی طرف نہ چلے جائیں، یا حکم تھا کہ ایسی زمین پر اتارو کہ لا ماء ولا کلا، نہ وہاں پر کوئی پودا اگتا ہو نہ وہاں پر کوئی پانی ہو۔ تو سید الشہداء چلتے چلتے آئے حسین ابن علی کے ساتھ، ایک طرف مولا حسین کا لشکر، دوسری طرف حر کا لشکر، اور انہوں نے آ کر کربلا میں اتار دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال ابھی تک میں نے آپ کو جواب نہیں دیا اس کا، اگرچہ اس خطبے سے جواب مل گیا، کہ یہ جو سید الشہداء نے، یہ جو سید الشہداء چراغ ہدایت ہیں، نجات کی کشتی ہیں، کس چیز سے نجات دی ہے اور کس روشنی کے ذریعے کس چیز کو منور کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔
سب سے پہلے تو جا کر زیارات پڑھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد یہی خطبہ، اور پھر پورے سفر کے دوران سید الشہداء کی جو گفتگو، کہ جہاں سید الشہداء نے بار بار یہ جملے ارشاد فرمائے. ایک شخص سے مجھے سفر کے دوران فرمایا کہ یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے ہمارے بھائی، اگر تم ہمارے گھر میں آتے مدینے میں تو ہم تمہیں فرشتوں کے قدموں کے نشان دکھاتے. ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات. یہ سلسلہ نہیں آ رہا سمجھ میں لوگوں کے کہ حسین ابن علی کس طرح کی ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہیں. لیکن جب جنگ شروع ہوئی کربلا کی، اور اس کے بعد سید الشہداء نے خطبے دیے تو اپنے مقصد کو آہستہ آہستہ واضح کیا. اور پھر اس کے بعد جناب علی اکبر کا رجز، کہ جو جناب علی اکبر نے میدان جاتے وقت رجز پڑھا، نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، قسم ہے خانہ کعبہ کی کہ نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں. یہ نبی کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، یہ دمشق کے تخت کی بات ہو ہی نہیں رہی. سید الشہداء کی شخصیت اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ دمشق کے تخت کی بات کریں، یزید کی حکومت کی بات کریں. یہاں تک آپ آ گئے. تھوڑا سا تاریخ میں مجھے جانے دیجئے. مدینے میں بنو امیہ کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور بزرگان بنو امیہ، بعض منافقین تھے اس میں، نابینا ہو چکے تھے وہ لوگ، ان میں سے بعض جو بزرگ تھے. کہا کہ کوئی بنو امیہ کے علاوہ کوئی بیٹھا ہے یہاں پر کہ نہیں بیٹھا؟ کہا کوئی نہیں بیٹھا. کہا کہ دیکھو بادشاہت کو اپنے ہاتھ میں اس طرح سے لو جس طرح سے بچے کھیل کے وقت ایک دوسرے کو گیند حوالے کرتے ہیں. خبردار خلافت کو باہر مت جانے دینا. وقت گزرا، جناب امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ آیا، صفین کا واقعہ ہوا. پوچھا گیا ادھر کہ بادشاہ سلامت آپ کب تک جنگ کریں گے؟ کہا یہ آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی؟ کہا کہ ہاں. کہا جب تک یہ موجود ہے ہماری جنگ جاری رہے گی. اس جملے کو جوڑیے آپ سید ساجدین کے اس جملے سے کہ جب مسجد اموی، جامع مسجد اموی میں کسی نے پوچھا تھا سید سجاد سے کہ سید سجاد یہ بتائیے من الغالب، فتح ہوئی کس کی؟ فرمایا اذا حان وقت الاذان، جب اذان کا وقت آئے گا میں تجھے بتاؤں گا. جب اذان کا وقت آیا اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہا یہ ہے ہماری فتح. یہ فتح ہے سید الشہداء کی مسلمین کے حوالے سے. مومنین کے حوالے سے فتح کا میں ذکر نہیں کروں گا ابھی. اس جملے کو آپ غور کیجئے گا. سید الشہداء کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیک یا معقل المسلمین، اے مسلمین کے معقل. سید الشہداء چراغ ہیں ہدایت کا، نجات کی کشتی ہیں. مسلمین کو سید الشہداء نے نجات دی ہے ایک مختلف انداز سے، اور اپنے والد سے سچی مودت رکھنے والوں کو نجات دی ہے ایک مختلف انداز سے. سید الشہداء نجات کا سبب ہیں مومنین کے لیے مختلف انداز سے، غیر مومنین میں جو مسلمین ہیں ان کے لیے عجیب انداز سے. اور واضح کروں، سید الشہداء نجات کا سبب ہیں صاحبان غدیر کے لیے مختلف انداز سے. سید الشہداء نجات کا سبب ہیں جو غدیر کو نہیں مانتے ان کے لیے مختلف انداز سے. جو غدیر کو نہیں مانتے ان کے لیے معقل المسلمین ہیں. معقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کی جگہ. باندھنے کی جگہ. عقل کا معنی باندھ دینا. کیوں کہتے ہیں عقل کو عقل؟ کیونکہ آپ کی عقل آپ کو غلط کام کرنے سے باندھ دیتی ہے، مقید کر دیتی ہے، جکڑ دیتی ہے. رسول خدا نے اس عرب سے کہا کہ اونٹ باندھا کرو مسجد کے باہر تو اس کا گھٹنا پہلے باندھو، اعقلھا ثم توکل، توکل بعد میں کرو، پہلے اونٹ کا گھٹنا تو باندھو. رسی تم نے باندھی تھی، وہ چرتا ہوا کہیں چلا جائے گا، کوئی چرا کے لے جائے گا. تو فرمایا اعقلھا، اس کو باندھو. جناب زینب کا لقب کیا؟ عقیلہ بنی ہاشم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بنی ہاشم کو جو ورثہ ہے، وارث تطہیر ہیں، وہ اس انداز سے ہیں کہ سیدہ زینب سے کوئی فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا سوائے پنجتن کی مرضی کے. بندھی ہوئی ہیں مرضی پنجتن کے مقام پر. عقیلہ بندھی ہوئی، جکڑی ہوئی ہیں. کس میں جکڑی ہوئی ہیں؟ حالات کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں، حکم حسین ابن علی کے ہاتھوں مجبور ہیں. لہذا معقل المسلمین. کیا مطلب؟ منصوبہ یہ تھا اگر رسول خدا کے صحابی زندہ ہیں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا سکتی ہے، اور جھوٹی گواہی لوگ قسم کھا کے دے سکتے ہیں کہ اونٹنی ہے جبکہ اونٹ ہو. ابھی رسول خدا کے اصحاب تخت خلافت پر موجود ہیں. خلافت ثالثہ کا زمانہ ہے، تیسری خلافت کا دور ہے. برجستہ مشہور و معروف نمایاں صحابہ کرام موجود ہیں دارالامارہ میں، اور حکومت ابھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جو رسول خدا کے اصحاب کہلائے جاتے ہیں.
وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی وہ موجود ہیں. میں گساری کرنے کے بعد شراب کے نشے میں دھت کوفے کا گورنر آ کر صبح کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد اتنی میں گساری کرے کہ اس کو قے ہو جائے, لوگ کہیں کہ یہ مصلی کو پاک کیسے کیا جائے, کسی میں جرت نہ ہو کہ اس کو کوڑے لگائے کہ تم نماز کے دوران تم نے وہ حرکت کی, کسی میں ہمت نہیں ہے. ہمت کس میں تھی؟ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. کہا یہ کوڑا لیجئے, یہ صاحب آ گئے کوفے سے, حکم سنا دیا قاضی نے, 80 کوڑے کون مارے گا؟ صاحب پہلی بات تو ہے کہ کوڑے وہ مارے کہ یہ مجرم کہ تم مارو گے کس منہ سے, تم تو جاہلیت میں ہمارے ساتھ یہی کام کرتے تھے. اچھا اگر کوئی متقی آ بھی جائے تو کسی میں جرت ہے اتنی کہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو کوڑے لگائے؟ گلی میں اکیلا جا رہا ہوگا, پکڑ دیا تو پھر گریبان پکڑ دیا, دھمکا دیا, ڈرا دیا, کچھ کر دیا. جرت ایک میں کہا مجھے کوڑا دو, علی ابن ابی طالب نے کہا میں سزا دوں گا. تو یہ اگر رسول خدا کے اصحاب کے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے تو منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ دھیرے دھیرے دین کو تبدیل کیا جائے اور دین کو دربار کی پروڈکٹ بنا دیا جائے. جو دربار خلافت سے بنو امیہ کے یزید حکم دے وہی دین قرار دیا جائے. لہذا مسلمان اپنی نماز میں اختلاف کے باوجود, ہم مسلمان افطار کے وقت میں اختلاف کے باوجود, ہم مسلمان اپنی تفاسیر میں اختلاف کے باوجود قرآن کو مانتے ہیں, نماز کے طریقوں میں اختلاف کے باوجود نماز کو مانتے ہیں, ہم حج کے طریقوں میں اختلاف کے باوجود حج کو مانتے ہیں, ہم تمام کے تمام اصول و فروع دین کو مانتے ہیں, واجبات کو مانتے ہیں جو قرآن آیا, ہم رسول خدا کی شخصیت کو مانتے ہیں. ہم جب مانتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ شہادت حسین ابن علی نے دربار سے حق چھینا, دین میں دخل اندازی کا. آپ کے مولانا کیا فائدہ ہو؟ ہم کہتے ہیں دوسروں کی نماز غلط ہے, دوسرے کہتے ہیں ہماری نماز غلط ہے. یہ اس بحث کی جگہ ہی نہیں ہے. کس کی نماز غلط ہے صحیح ہے, یہ قبر میں جائیں گے خود ہی پتہ لگ جائے گا, تھوڑا سا 75-80 سال صبر کر لیجئے. یہ یہاں کی بحث ہے ہی نہیں. کربلا کا واقعہ یہ بحث ہے ہی نہیں کہ صاحب نماز کا طریقہ کیا. کربلا کا واقعہ ہے کہ مانو کہ جو حسین ابن علی سے صادر ہوا حق ہے اور حق ہے ہی اسی خانوادے کے پاس. لہذا مسلمانوں کے تمام اختلافات کے باوجود جو یہ دین پر رکے ہوئے ہیں, مسلمانوں میں چاہے سنی ہو چاہے شیعہ, تقوی کا مفہوم موجود ہے. آپ حضرات یہاں ایک کثیر تعداد میں اہل سنت حضرات بھی ہوں گے, یہاں پر شیعہ حضرات بھی ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک سنی ہے, کوئی سنی اس کے پڑوس میں شیعہ ہے. کیا کہتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں, اہل سنت سے بڑے متقی آدمی ہیں. بھائی آپ کے فرقے کا نہیں, متقی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولانا تقویٰ تو ہے, حرام نہیں کھاتا, بچیاں پردہ کرتی ہیں, گھر سے موسیقی کی آواز نہیں آتی, ابھی حج پہ گئے تھے, غیبت نہیں کرتے, بد کلامی بد زبانی نہیں کرتے, نماز پڑھنے جاتے ہیں. بھائی سنی ہے, مولانا سنی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیچارہ متقی نہ ہو, وہ ہے متقی تو ہے. خوب توجہ کیجئے گا. ایک سنی کے بارے میں شیعہ آ جائے, وہ سنی کیا کہتے ہیں؟ متقی ہیں بھائی, آتے ہیں محلے میں, بد کلامی نہیں, بد زبانی نہیں, ان کے گھر کی خواتین بڑی مہذب ہیں, بڑے اچھے بچے ہیں ان کے, تمیز کے ساتھ مدد کرتے ہیں, متقی ہیں. بھائی یہ تو شیعہ ہیں, آپ سنی کیوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں؟ بھائی تقویٰ تو ہے. یہ جو تقوی کا مفہوم آیا مسلمانوں میں فرقے کے اختلاف کے باوجود, یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. لہذا دربار سے یہ حق چھین لیا. بدھ کے دن جمعے کی نماز تم نے اس وقت پڑھائی ہوگی, اونٹنی کو اونٹ کی جھوٹی گواہی قسم کھا کر اس وقت دی ہوگی, شراب کے نشے میں دھت ہو کر تم آئے ہوگے مسجد کوفہ کی محراب میں, مصلی کو نجس کیا ہوگا. شہادت کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی فرقے کا شخص ہو اگر کھلے فسق و فجور میں مبتلا ہو اور کسی بھی فرقے کے مصلی ہو, نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. حسین ابن علی کی شہادت, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم حفاظت کریں گے. پروردگار تو آسمان سے اتر کے حفاظت کرے گا, کہاں ہے تو جو حفاظت کرے؟ حسین ابن علی کے خون کے ذریعے حفاظت کی. یہ معقل المسلمین, مسلمانوں کو روک کر رکھا. اور مومنین کے لیے جو صاحبان غدیر ہیں ان کے لیے کیا؟ اب ان کے لیے جناب زینب نے اپنی برکت سے, اپنی لسان مبارک سے علی ابن ابی طالب کے خطبے میں لہجے میں خطبہ پڑھ کر بتایا سید سجاد نے کہ یہ جو سلسلہ تھا کربلا کا, یہ تھا کیا؟ حکومت کے لیے تھا, یزید کے تخت کے لیے تھا, کوفے کی حکومت کے لیے تھا. سید الشہداء جب مسجد امویہ دمشق میں خطبہ دے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی, اے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے, جو نہیں پہچانتا فانا اعلمہ بحسبی ونسبی, میں اسے اپنا خاندان بھی بتاؤں گا اور اسے اپنے خاندان کی بلندی بھی بتاؤں گا.
یہ ہے ہی سارا سلسلہ. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے کیا شعر پڑھا؟ لیتا اشیاخی بے بدر شہیدو وق عجیب جملہ ہے، کاش وہ میرے بزرگ کہ جو بدر میں تھے اور جنہوں نے شہدو جز الخزرج من وقع العسل، جنہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بدر میں رسول خدا کے دشمن جب مسلمانوں کی تلواریں ان پر پڑتی تھیں تو تکلیف سے کرا رہے تھے، تو لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا وَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ. اگر وہ آج کے دن ہوتے کہ جب یزید تخت پر ہے، حسین ابن علی کے گھر کی خواتین اور بچے قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں، اگر آج میرے وہ بزرگ ہوتے جنہوں نے بدر میں رسول خدا کے ہاتھوں شکست اٹھائی، وہ آج ہوتے اور مجھے دیکھتے کہتے یزید کیا کہنا تیرے ہاتھ سلامت رہیں، تو نے آج ہمارا بدلہ لے لیا. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. یہ شعر تو یزید کا اتنا عجیب ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بنو امیہ کی اولاد سے نہیں ہوں، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں. واضح ترجمہ سنیے، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، اگر میں آل مصطفیٰ سے اس کا بدلہ نہ لوں جو مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. بھئی مصطفیٰ نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، 313 صحابی تھے مصطفیٰ کے اور ایک مصطفیٰ تھے جنگ بدر میں، تو تم 313 کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کہہ رہے ہو مصطفیٰ نے جو ہمارے ساتھ کیا، اب وہ 313 تھے ان سب کے بچوں کو قیدی بناؤ. یزید بھی جانتا کہ دین بچائیں گے صرف آل مصطفیٰ، ان کے علاوہ کوئی اس مرحلے پر ہے ہی نہیں. تو کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جناب زینب کا خطبہ دیکھیے، بس آخری جو جملے اور آخری مراحل میں جناب زینب نے عجیب جملہ ہے، اور جناب زینب نے جو اپنے خاندان کے کمالات کو تعبیر کیا، عبارت لائی ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. اس کے بعد وہ لوگ جو مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے رہے، عاقبت السوء، برا نتیجہ کیا ملا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے رہے؟ آخر میں آ کر انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا. شہزادی زینب، یہ آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے، آپ کے بھائیوں کا قتل ہوا ہے، بیٹوں کا، بھانجوں کا، بھتیجوں کا قتل ہوا ہے، رسول خدا کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. یہ آپ خدا کی نشانیوں کی بات کہاں سے لے آئیں؟ آیات الہی پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تم نے ظلم کیا. شہزادی کا اس آیت کے ذریعے خطبے کا آغاز کرنا یہ بتاتا ہے کہ کربلا کی جنگ آیت الہی کی جنگ تھی. حسین ابن علی وجہ خدا ہیں، حسین ابن علی لسان خدا ہیں، مرحلہ اس سے کہیں آگے کا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب نے جب یزید نے شعر پڑھا تو جناب زینب نے بڑے عجیب انداز سے گفتگو کی. واقعاً یہ خطبہ ایسا ہے، 2-3 خطبے ہیں. ایک تو حضرت ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے، وہ اپنے بچوں کو خدا کے لیے، یہ نوحے آپ سنیے جو اردو کے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی سن لیا کیجئے اور معیاری کلام بھی سن لیا کیجئے. حضرت ابو طالب کا جو قصیدہ اپنے بچوں کو بیٹھ کر پڑھائیے. جناب سیدہ کا معجزہ جو ہے پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، وہ معجزہ سنیے جو یہودی کے گھر میں گئی تھی شہزادی، اور یہودی نور دیکھا تھا انہوں نے اور غش میں گر گئے تھے. اسی طرح سے جناب زینب کا خطبہ ایام محرم میں پڑھ کے سنائیے، امام سجاد کا خطبہ پڑھ کے سنائیے، بتائیے اپنے بچوں کے قبلے کو درست کروائیے. آپ کا اہم ترین ایسٹس آپ کے بچے ہیں، اگر ولایت پر آ گئے تو قبر و قیامت آپ کی سکون سے گزرے گی، کیونکہ ان کی دعا آپ کو لگے گی. لہٰذا جناب زینب کا خطبہ بیٹھ کر بچوں کو اردو میں سنائیے، سید ساجدین کا خطبہ بیٹھ کر اردو میں سنائیے. اس کے بعد جب سید سجاد نے کہا کہ جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں اپنے حسب اور نسب کے بارے میں، فرمایا انا ابن مکہ و من انا ابن زمزم و صفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. گفتگو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ طویل گفتگو ہے جہاں پر سید سجاد نے رسول خدا کے فضائل بتائے، اور رسول خدا کے فضائل بتانے کے بعد رسول خدا کے فضائل بتائے. ایک جملہ نہیں کہا کہ میرے بابا کو کیوں شہید کیا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. یہ مقام ہے کہ دربار یزید میں سید سجاد بتائیں کہ تم نے میرے بابا کو کیوں قتل کیا، لیکن نئی گفتگو فرما رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہے ہی اہل بیت کی اور دشمن اہل بیت کی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی کے لہو نے جو چراغ جلایا ہے، اس کے بعد روشنی پھیلی ہے، وہ روشنی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی، وہ روشنی ہے حب علی ابن ابی طالب کی. اگر کچھ اور ہوتا تو سید سجاد خطبے میں اس گفتگو کو لاتے، اگر کچھ اور ہوتا تو زیارت عاشورہ میں کوئی اور بات ہوتی. کیا فرمایا؟ اب سنیے. رسول خدا کے فضائل بتائے کہ جو معراج پر گئے، ملائکہ نے ان پر سلام کیا، انبیاء نماز پڑھی، براق پر گئے، جبریل لے کر گئے، اور عجیب فضائل بتائے رسول خدا کے. یہ رسول خدا کے کیوں فضائل بتا رہے ہیں؟ دیکھو جو اشہد ان محمد رسول اللہ سن رہے ہو نا، جب تک جامع مسجد میں، اس جامع مسجد میں بیٹھ کے سنو گے نہیں سمجھ میں آئے گا
یہ اپنے سے نیچے رکھنا چاہتے ہیں رسول خدا کو. آپ کے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ مسلمان اپنے برابر سمجھتا ہے رسول خدا کو. نہیں، اس دور کا مسلمان بنو امیہ کی سازش یہ نہیں تھی کہ رسول کو اپنے برابر لاؤ، اپنے سے نیچے کرو. تاریخ گواہ ہے، آپ جا کر دیکھیے تاریخ میں. لہٰذا سید سجاد نے پڑھا اور اس کے بعد جب رسول خدا کے فضائل بتائے تو فرمایا عجیب جملہ، انا ابن من بايع البيعتين وسد القبلتين وقاتل ببدر وحنين وطعن بالرمحين وقاتل بالسيفين ولم يشرك بالله طرفة عين. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے جب دفاع کرتا تھا رسول خدا کی جان کا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر دفاع کرتا تھا. اچھا، دونوں ہاتھوں میں جب تلواریں لیتے تھے آپ کے دادا تو ڈھال کس ہاتھ میں پکڑتے تھے؟ حملہ کرے تو بچائیں. صاحب ڈھال پکڑے وہ جو ڈرپوک ہو. انا ابن من طعن برمحین، اور دونوں ہاتھوں میں نیزہ لے کر حملہ کرتا تھا. وہ صلی القبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. دربار میں مسلمان بیٹھے تھے، کہتے ارے سید ساجدین کیا بات کر رہے ہو، ہمارے پردادا نے بھی دونوں قبلوں، ایک تمہارا دادا تھوڑی تھے علی ابن ابی طالب، ہمارے دادا بھی تھے وہاں پر جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. تو سید سجدان نے جب یہ کہا کہ صلی القبلتین و بايع البيعتين، تم سب یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تمہارے دادا بھی شامل تھے. طعن برمحین وقاتل بالسيفين ولم يشرك بالله طرفة عين. تم میں سے کس کا دادا تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ اس میں تو شراکت کا دعویٰ کر سکتے ہو، اس میں کیسے شریک ہو گئے؟ دو نیزوں کے ساتھ حملہ کیا. اچھا، اس میں بھی کوئی دعویٰ کرے ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. تاریخ کا کیا کرو گے جس میں تمہارے داداؤں کے شرک کا ذکر ہے، پیشانی بتوں کے سامنے رگڑنے کا ذکر ہے. میرا دادا علی ابن ابی طالب تھا، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، اور اس مرحلے پہ مسلمان کی جس کی گواہی رسول خدا نے دی. لہذا فرمایا ولم یشرک باللہ طرفۃ عین، اور اس کے بعد فضائل بتائے. جناب زینب کیا فرما رہی ہیں؟ یزید کے سامنے خطبہ دیا، عجیب جملہ، تحتف بالشیخ فلا تردن موردہم. یزید تو اپنے بزرگوں کو پکار کے بلا رہے ہیں یہاں پہ دربار میں بیٹھ کر. یاد رکھ بہت جلد تو اسی جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں پر تیرے آبا و اجداد ہیں. امام حسین کے قتل پر 70 مفتیوں کے فتوے تھے. مجھے بتائیے، لا کر دیجئے، میں بچوں سے سن رہا ہوں، میں جو بچہ کہتا ہوں مولانا 70 مفتیوں کے فتوے تھے، تو میں کہتا ہوں بیٹا مجھے ریفرنس دو. مجھے نہیں ملا، بہت قلیل مطالعہ ہے میرا، اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں، جس بچے کے پاس ہے مجھے دے. جناب زینب نے وہ تقربت بصفک دم یعصب العرب وشمس بنی عبد المطلب الی الکفرۃ بن اسلافک. شہزادی کا یہ جملہ، یہ یونیورسٹی ہے حسین شناسی کی. یہ جو کتابیں چھپ رہی ہیں نا آج کل حسین ابن علی کو بہتا سے، ان کو چھوڑیے، پیچھے جا کر جان بی بی کے خطبے پڑھیے. اس میں انسانی معلومات ہے، بی بی زینب کے خطبے میں روحانی معلومات ہے. خوب توجہ، اپنے بچوں کو خالص علم کے ساتھ جوڑیے. جس میں اسٹیبلائزر پڑا ہوا ہو، 6 مہینے تک یہ دودھ رکھا رہے گا پیکٹ میں، وہ آپ اپنے نومولود بچوں کو نہیں پلاتے. اور یہاں پر ہر تعلیم اپنے بچوں کے وجود میں اونڈے لے جانا ہے. خالص معلومات کی طرف جائیے. بے کس و بے نوا نہیں چھوڑا ہے آپ کو اہل بیت نے. بی بی نے فرمایا تو نے قربت، تو نے نزدیک ہوا ہے، قربتاً اللہ نہیں فرمایا. بی بی نے فرمایا تو نے جو خون بہایا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرے، ان اسلاف کو جو کافر تھے، تو بی بی فرما رہی ہیں کہ تم نے اپنے اسلاف کو خوش کرنا چاہا ہے. یہاں پہ قربتاً اللہ کی بحث نہیں کہ یزید کو لکھ کے دیا، یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ کیسا کہ یزید کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی، ایک لیم ایکسکیوز تھا کہ بہرحال مسلمانوں کے مفتیوں نے لکھ کر دیا تھا. بی بی فرمائیں تقربت الی الکفرۃ من اسلافک، تو نے اپنے ان رشتہ داروں بزرگوں کے ساتھ رشتے ناطے کو جوڑا ہے کہ جو کافر تھے، وہ تیرے آبا و اجداد میں سے دنیا سے چلے گئے تھے. قد نکأت القرح واستأصلت الشافہ، فرمایا تو نے پرانے زخم کو کریت کر اس کو تازہ کیا ہے. کون سا پرانا زخم؟ بدر کا، خیبر کا، خندق کا، حنین کا. ہماری طرف سے تجھے تلوار لگی تھی. اب جناب زینب فیصلہ کن مرحلے میں ایک اعلان فرما رہی ہیں وسع سعیک وجہد جہدک، اپنی جو کچھ کوشش کرنی ہے کر لے. فلا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا، دیکھ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ تو قربتاً اللہ کی بات، خدا کا ذکر کریں شہزادی، اللہ کا ذکر، توحید، قرآن، ہمارا ذکر. جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہ قرآن کا ذکر ہے. قرآن اور نماز اور عبادت بغیر حق اہل بیت کے ادا ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا بی بی نے فرمایا اپنے قبلے کو درست کرو، بہترین نماز پڑھیے آپ، پاک و پاکیزہ کپڑے پہن کر، مہنگا ترین مشک کا عطر لگائیے، بہترین تلاوت کے ساتھ نماز پڑھیے. کہیے پروردگار قبلہ مجھے پسند نہیں ہے، پیٹ کر کے نماز پڑھوں گا.
70 سال نہیں 1000 سال نماز پڑھی ہو دوبارہ سے دہرانی پڑے گی, استغفار بھی کرنی پڑے گی, گناہ بھی کیا ہے, کیونکہ عقیدے کا گناہ پروردگار مجھے قبلہ پسند نہیں ہے. قبلہ جہت ہے, حسین ابن علی کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے, خانہ کعبہ کی اینٹوں میں ابراہیم کا خون نہیں ہے, حسین ابن علی کی رگوں میں جناب سیدہ کا خون ہے, حسین ابن علی کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے. حسین ابن علی کو اپنی زبان چسائی ہے, راکب دوش رسول حسین ابن علی ہیں, لہذا فرما رہی ہیں فلا تمہوا ولا تمیتوا ذکرنا. اور دیکھ یزید سن لے, وما ایامک الا وما رایک الا فند وایامک الا بدد. دیکھ یزید تیرے دن گنے چنے رہ گئے ہیں, تیری رائے تیرے افکار کا سلسلہ بکھر چکا ہے, تو بہت جلد اپنے اجداد کے سامنے جائے گا. اور اس کے بعد جناب زدم نے جو یعنی عجیب انداز سے گفتگو کی, آل بنی عبد المطلب, یہ مومن تھے مسلمان تھے, آل عبد المطلب کا کیوں ذکر کیا ہے؟ شمس آل عبد المطلب, کیونکہ آل عبد المطلب کا جھگڑا مکے سے کسی خاندان کے ساتھ چل رہا تھا. آل عبد المطلب ہمیشہ رسول کے ساتھ رہی, آل ہاشم رسول کے ساتھ رہی, آل امیہ نے ہمیشہ دشمنی کو روا رکھا. یہ جناب زینب بتا رہی. اب آپ کی سمجھ میں آیا, عند الحسین مصباح ہدن وسفینۃ نجات, جو غدیر کو مانتا ہے اس کے لیے بھی نجات, اور جو غدیر کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی نجات. حسین ابن علی نے اپنے خون کے ذریعے سفینۃ نجات, کس نجات سے؟ بغض علی ابن ابی طالب سے بچ کر حسین کی کشتی میں بیٹھو. اور اسی لیے فرمایا کہ حب علی ابن ابی طالب کا راستہ مجالس حسین ابن علی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. یہ میں فرقہ واریت پر مبنی بات نہیں کر رہا, کوئی کہ نہیں, حب, آپ نماز جیسے پڑھتے ہیں پڑھیے, جس مسجد میں جاتے ہیں جائیے, آپ پیروں کا مسح کرتے ہیں پیر دھوتے ہیں, یہ مجلس کا ایشو ہے ہی نہیں. مجلس کا ایشو ہے کہ جیسے نماز روزہ کرنا ہے کیجئے, حب اہل بیت کو مت چھوڑیے, حب جناب امیر کو مت چھوڑیے. امام احمد ابن حنبل سے لے کر جناب فخر الدین رازی سے لے کر جلال الدین سیوطی سے لے کر ابن ابی الحدید معتزلی سے لے کر جناب مفتی قندوزی سے لے کر تمام کے تمام بزرگان اور اکابرین اہل سنت اور تشیع کو تو اپنا مسئلہ ہے ہی ہے, سب کے سب متفق ہیں حب اہل بیت پر. لہٰذا حسین ابن علی نے اپنے خون کے ذریعے ولایت جناب امیر کو بتایا. بزرگ عظیم ترین قربانی تھی, عظیم ترین چیز کی جانب اشارہ کیا. دو ہستیاں کائنات میں جو خدا کا خون ہے, ایک سید الشہداء سار اللہ, اور دوسرے پدر بزرگوار امیر المومنین سار اللہ, السلام علیکہ یا سار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور. لہذا یہ, اور بہرحال مجھے کوئی خاص حکم نہیں دیا گیا ہے صاحب خانہ کی طرف سے, اور لیکن یہ ان ایام بعض جگہ پر سید الشہداء کے برادر زادہ جناب قاسم ابن حسن کی شہادت کے ایام ہیں جو مخصوص ہیں یہ دن, لہٰذا میں جناب قاسم کی کچھ مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس شہزادے کی مظلومیت بڑی عجیب ہے, اور بعض جملے ایسے تھے, میں مصائب کے دوران اشارہ کروں گا کہ حضرت عطا العظمہ عبد الکریم حائری وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ ذاکر جب ان کے سامنے پڑھتا تھا, کہا یہ جملہ میرے سامنے مت پڑھا کرو, برداشت کی طاقت نہیں ہے مجھ میں. اس سے پہلے کہ میں مصائب کے ذکر میں داخل ہوں, میں ایک دو جملے کچھ آپ کے سامنے تمہید کے عرض کروں. دیکھیے, کوئی یتیم اگر کوئی پال رہا ہو نا, اور کریم اور رحیم انسان ہو, تو اس کو اس یتیم سے محبت ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈال دے گا, یتیم کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا, یتیم بچہ. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے بھائی دنیا سے گزر چکا ہو, اپنے بھائی کے بیٹے کو پال رہا ہو, تو اس سے اور محبت ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی حسن ابن علی جیسا ہو کہ جس مظلومیت کے ساتھ امام حسن کی شہادت ہوئی, جس مظلومیت کے ساتھ تابوت دوبارہ آیا, کائنات میں تاریخ انبیاء میں صرف سبط اکبر رسول خدا کے بڑے نواسے کا جنازہ تھا کہ جو دوبارہ گھر میں آیا. سید الشہداء کے سامنے تمام واقعات موجود ہیں, اور اس سے بڑھ کر ایک چیز یہ کہ قاسم کی ماں خیموں میں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں سید الشہداء کی رحمت کیا ہے. ایک بچہ تھا, یتیم بچہ تھا, اس کا باپ گیا مارکے میں شہید ہوا کربلا میں. وہ آیا کہ مولا حسین مجھے بھی اجازت دیجئے, میں لڑ کر شہید ہو جاؤں. جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا, رحمت امام کا, کہ نہیں, تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے, تمہاری ماں موجود ہے, اب ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہیں مرنے کے لیے بھیجیں.
اس نوجوان بچے نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میری ماں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. سید الشہداء بھیجا میدان کی طرف. مجھے نہیں پتا جناب فروا سے کس طرح اجازت لی ہوگی قاسم نے، لیکن جب قاسم آئے اور قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے میدان جنگ کی، تو سید الشہداء نے علی اکبر کے ساتھ وہ کام نہیں کیا ہے جو قاسم کے ساتھ کیا. فَاعْتَنَقَ فَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، آگے بڑھ کر حسین نے بھیج کر قاسم کو گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ غش کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ کیوں گریہ کیا؟ قاسم کی شکل دیکھ کے حسن یاد آئے. اور اس کے بعد خیمے سے باہر نکلے. یزید کے فوج کے راوی کا بیان ہے فخرج من الخیام غلام وجہہ کالبدر، کہا خیمے سے اب ایک ایسا نوجوان بچہ نکلا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی داڑھی ابھی پوری طرح نکلی نہیں تھی. مجھے بتائیے جب یزید کے لشکر کا سپاہی کہہ رہا ہے 14ویں کا چاند تھا، تو جب یہ لاش خیمے میں جائے گی تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ مولا حسین نے بڑھ کر گھوڑے پر سوار کروایا ہوگا، رجس پڑھا، میدان میں گئے. 4 پہلوان ایک کے بعد ایک آئے. تاریخ میں ذکر ہے قاسم نے 4 پہلوانوں کو پچھاڑ کر قتل کر دیا. 13-14 برس کا بچہ. جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہ بچہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، حکم دیا کہ چاروں طرف سے گھیر کر مارو. ایک دفعہ جب فوج نے قاسم پر حملہ کیا تو اب یہ 13 برس کا امام حسن مجتبیٰ کا چاند، فروا کا لخت جگر، تنے تنہا لڑتا رہا. کئی پہروں کی پیاس ہے، 4 پہلوانوں سے مقابلہ ہو چکا ہے. اب قاسم کے بدن میں طاقت نہیں تھی. ہر طرف سے جب تلواریں پڑیں تو یہ نوجوان گھوڑے سے زمین پر آیا. کربلا کا جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا وہ یہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ تنہا شہید تھا جس نے یہ کہا کہ یا عمہ ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب حسین ابن علی نے اپنے بھتیجے کی چیخ کی آواز سنی فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، بپھرے ہوئے شیر کی طرح اکیلے حملہ کیا. حسین نے لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو آ کر دیکھا تو قاسم کے بدن سے لہو بہہ چکا ہے، قاسم شہید ہو چکے ہیں. حسین ابن علی کے دل پر ایک داغ ہے. بیٹا قاسم تو نے چچا کو مدد کے لیے بلایا. ارباب مقاتل کا جملہ سنیے. مولا حسین نے فرمایا قاسم کی لاش پر بیٹھ کر یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک. بیٹا قاسم تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو مدد کے لیے بلایا. حسین ہر ایک کی مدد کے لیے پہنچا، لیکن بیٹا قاسم چچا کیا کرے؟ جب تیری مدد کے لیے پہنچا تو دیر ہو چکی تھی. تیرے چچا کی مدد نے تجھے کوئی فائدہ نہ دیا. بس ایک دفعہ لاشا خیمے میں آیا. میں کہوں گا مولا حسین سے مولا یہ جو 14ویں کا چاند مقتل سے نکل کر گیا تھا جب خیمے میں گیا ہوگا بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند تھی. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار بحق محمد و آل محمد حضرت حجت کی بارگاہ میں سب حاضرین کی طرف سے، بانیان مجلس کی طرف سے، جس نے اس فرش میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، سو سلام نوحہ مرثیہ معین کروں گا تو بہت طویل ایک فہرست ہو جائے گی. جس نے بھی جس طرح سے حصہ لیا ہے حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول سرفراز فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات، ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار سو سلام نوحہ مرثیہ مجالس پڑھنے والے علماء، فقہا، بزرگان، مورخین، محدثین، مفسرین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. جو موجود ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. حاضرین کے خاندان میں، گھروں میں، صاحب خانہ کی نسل میں قیامت تک کے لیے محبت اہل بیت کو قائم و دائم فرما. ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین، تمام ذوی الحقوق اعزاء اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جو موجود ہیں طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما.
مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مجلس کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار حضرت قاسم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، حضرت قاسم کے صدقے میں سلام اللہ علیہ، حضرت قاسم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، امام کے اذکار اعوان میں شامل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں۔